ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کون سی ایسی بیماری ہیں جن میں ڈپریشن کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے؟ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کون سے افراد کو ڈپریشن کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے؟ جدید تحقیق کے مطابق ڈپریشن کا علاج کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ڈپریشن کا علاج نہ کیا جائے تو یہ کن کمپلیکیشنز کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ چند قدرتی علاج اور لائف سٹائل ٹپس جس پر عمل کر کے ڈپریشن سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ فرسٹ آف آل اگر بات کی جائے کہ ڈپریشن ہے کیا، ڈپریشن کو موڈ ڈس آرڈر کے طور پر کلاسیفائی کیا جاتا ہے۔ اس کو اداسی، احساس زیاں یعنی نقصان ہونے کا احساس یا پھر غصہ جو کہ کسی بھی فرد کی روزمرہ زندگی پر ایفیکٹ ہوتا ہے کے طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ خوشی اور غمی زندگی کا حصہ ہے اور ہر کسی کی زندگی میں دردناک اور پریشان کرنے والے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص مسلسل پریشانی اور ہوپلیسنس کا شکار ہو تو پاسبلی وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ ڈپریشن کو سیریس میڈیکل کنڈیشن سمجھا جاتا ہے جو کہ پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی صورت میں مزید کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈپریشن کی علامات کی، جو کہ مسلسل پریشانی کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ ٹائپس کی ہو سکتی ہیں، جن میں سے کچھ موڈ پر اور کچھ باڈی پر ایفیکٹ ہوتی ہیں۔ ہر کسی کو ڈپریشن کی علامات ایک جیسی ظاہر نہیں ہوتی، یہ مختلف لوگوں میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اداسی، غصہ، نا امیدی، خود کو بیکار سمجھنا، مایوسی، زیادہ رونا، پریشانی، ناراضگی، جن چیزوں میں پہلے دلچسپی تھی ان میں مزید دلچسپی نہ رہنا، انرجی کی کمی اور کمزوری، کنسنٹریٹ کرنے میں مشکل، کسی چیز کو یاد رکھنے اور فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آنا، نیند آنے میں مشکل پیش آنا اور جلد آنکھ کھل جانا یا پھر بہت زیادہ سونا، دائمی فزیکل پین جس کی بظاہر کوئی وجہ نہ ہو اور ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہ ہو، جیسا کہ عام طور پر سر درد اور معدے کے مسائل وغیرہ، موت کے خیالات، سوسائڈ، خود کو نقصان پہنچانے، خودکشی کی کوشش کرنا، ان میں سے کچھ ہیں۔ تمام علامات کم از کم 2 ہفتے سے ظاہر ہو رہی ہوں تو آپ پاسبلی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ مردوں، عورتوں، نوجوانوں اور بچوں میں ڈپریشن کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب چند ان میڈیکل کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں جو کہ ڈپریشن کی وجہ سے مزید بگڑ سکتی ہیں۔ ان میں آرتھرائٹس، استھما، دل کی بیماریاں، کینسر، ڈائبٹیز اور اوبیسٹی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے ڈپریشن کی وجوہات کی تو اس کی کئی پاسبلی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں دماغ کے مختلف حصوں کا کیمیکل امبیلنس جو کہ مزاج، سوچ، بھوک اور لوگوں کے رویے کو مینیج کرتا ہے۔ خواتین میں ہارمونز کی تبدیلیاں جو کہ مختلف پیریڈز میں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ڈپریشن یا کسی موڈ ڈس آرڈر کا شکار فرد ہے، بچپن کا کوئی صدمہ یا تلخ واقعہ جس کی وجہ سے انسان خوف یا تناؤ محسوس کرتا ہے، اگر کسی شخص کے دماغ کا فرنٹل لوب مکمل ایکٹیو نہ ہو، یا کچھ میڈیکل کنڈیشنز جیسے کہ مسلسل بیمار رہنا، انسومنیا، پارکنسنس ڈیزیز، اسٹروک، ہارٹ اٹیک، کینسر یا کرونک پین وغیرہ کسی شخص کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکوہل اور دوسرے قسم کے نارکوٹکس وغیرہ کا استعمال جو کہ وقتی طور پہ ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے، لیکن ایک لمبے عرصے کے لیے ان کا استعمال آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے۔ اب ان افراد کی بات کرتے ہیں جن کو ڈپریشن کا شکار ہونے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ خواتین میں مردوں کی نسبت ڈپریشن کا خطرہ دوگنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غربت اور لو سوشل اسٹیٹس کی وجہ سے لوگوں میں ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈفرینٹ ٹائپس کی میڈیکیشن جیسے کہ ہارمونل برتھ کنٹرول، کورٹیکوسٹیرائڈز اور بیٹا بلاکرز وغیرہ کا استعمال کرنے والے افراد خطرے کی زد میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نشہ کرنے والے افراد، دل کے مریض افراد اور کینسر کے شکار افراد عام لوگوں کی نسبت ڈپریشن کا جلد شکار ہو سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ان میں بھی ڈپریشن کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈپریشن کا علاج کن طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ اگر ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے طریقوں کی بات کی جائے تو مختلف قسم کے طریقے ہیں جن کے ذریعے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ان مختلف طریقوں میں سے کسی ایک یا مختلف طریقوں کو کمبائن کر کے ڈپریشن کا علاج کیا جاتا ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والے طریقوں میں سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈیکیشن کے ذریعے ڈپریشن کے علاج کی۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس کی میڈیکیشن تجویز کر سکتا ہے، جن میں SSRIs یعنی سلیکٹیو سیروٹونین ریوپٹک انہیبیٹرز جو کہ پیشنٹ کے برین میں نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونین کی دستیابی کو بڑھا کر SNRIs یعنی سیروٹونین اینڈ نیوروپینیفرین ریوپٹک انہیبیٹرز جو کہ پیشنٹ کے برین میں نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونین اور نیوروپینیفرین کے لیول کو بڑھا کر NDRIs یعنی
न्यूरोपेनेफ्रिन एंड डोपामिन न्यूरोप्टिक इनहिबिटर्स, जो कि पेशेंट के ब्रेन में डोपामिन और न्यूरोपेनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाकर MAOIs यानी मोनोअमाइन एसिड्स इनहिबिटर्स, जो कि पेशेंट के ब्रेन में न्यूरोपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन और टेरामाइन के लेवल को बढ़ाकर, और एंटागोनिस्ट्स NMDA यानी N-मेथिल डिएस्पर्टेट, जो कि पेशेंट के ब्रेन में ग्लूटामेट का लेवल बढ़ाकर डिप्रेशन के इलाज में इफेक्टिव साबित होते हैं। मेडिकेशन के अलावा डिफरेंट टाइप्स की थेरेपीज के जरिए भी डिप्रेशन का इलाज किया जाता है, जैसे कि साइकोथेरेपी, जिसको टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। डिप्रेशन में मुब्तला शख्स थेरेपिस्ट से बात करता है और थेरेपिस्ट इससे इसकी ज़हनी हालत के मुतल्लिक बात करता है और इसकी रहनुमाई करता है। साइकोथेरेपी डिप्रेशन के इलाज में काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है, खुसूसन अगर इसको फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट के साथ इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें डिप्रेशन का शिकार फर्द उन ख्यालात और सोचों को मालूम करता है जिसकी वजह से वो मनफी रवैये का शिकार है और उनको मुस्बत ख्यालात से रिप्लेस करता है। डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जिसमें इस बात पर तवज्जो दी जाती है कि अनकंफर्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स और अनकंफर्टेबल बिहेवियर से लड़ने की बजाय इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। साइकोडायनामिक थेरेपी, जिसमें इस चीज़ को समझा जाता है कि किस तरह माजी या बचपन मौजूदा रवैये पर असरअंदाज होते हैं और किस तरह किसी चीज़ को बेहतर तौर पर सोचने और महसूस करने से ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। लाइट थेरेपी, जिसमें सफ़ेद रोशनी के डोजेस का सामना करने से डिप्रेशन का इलाज किया जाता है, लेकिन लाइट थेरेपी को इस्तेमाल करने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा जब बाकी इलाज कारगर साबित ना हो तो उस सूरत में ETC यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल किया जाता है। ETC के प्रोसीजर के दौरान मरीज को 5 से 10 मिनट तक सोने के लिए कोई एनेस्थेटिक ऑब्जेक्ट यानी वो मेडिसिन जिससे इंसान की वक्ती तौर पर सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है दिया जाता है। इसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट के चेस्ट पर और सर की मखसूस जगहों पर कार्डियक मॉनिटरिंग पैड्स लगाता है और उनमें चंद सेकंड्स के लिए इलेक्ट्रिक पल्सेस डिलीवर करता है, लेकिन इसकी वजह से मरीज को कोई करंट वगैरह महसूस नहीं होता। अगर बात की जाए लाइफस्टाइल टिप्स की, तो आपको हफ्ते में 3 से 5 दिन आधा घंटा वर्जिश करनी चाहिए, जिससे एंडोर्फिन्स की पैदावार जिस्म में बढ़ जाती है और इसकी वजह से आपका मिजाज खुशगवार और बेहतर हो सकता है। इसके अलावा अल्कोहल और दूसरी मंशियात से बचना, क्योंकि अगरचे इन चीज़ों के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर सुकून मिल सकता है, लेकिन लंबे अरसे के लिए इनका इस्तेमाल डिप्रेशन की वजह बन सकता है। अपना ख्याल रखना यानी हेल्थी डाइट लेना और मुनासिब नींद लेना डिप्रेशन को कम कर सकता है। इसके अलावा सूरह रहमान या सूरह यासीन या फिर कुरान मजीद की कोई भी सूरह को पढ़ने या सुनने से डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है, जो कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन रखा हुआ है। तो ये थी आज की डिप्रेशन पर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्थी एंड वी विल कैच यू अनदर वन।